گناہ سے نفرت کی جائے، گناہ گار سے نفرت نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت میری بیعت لے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، تو حضرت کا اصول یہ تھا کہ داڑھی منڈے کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا داڑھی دیکھا تھوڑی تھوڑی، 2 دن سفر کیا تھا، وہ داڑھی نکلی تھی تھوڑی تھوڑی 2 دن کی۔ فرمایا صبح دیکھیں گے فجر میں، سوچا یہ کہ ہو سکتا ہے داڑھی سے توبہ کر لی۔ صبح جیسے ہوئی فجر ہوئی، فجر کے بعد اسی شخص نے کیا کیا، باہر گیا شیو بنا کے پوری داڑھی واڑی پھر صاف کرا کے پھر آگے بڑھا، پھر کہا حضرت بیعت کریں۔ حضرت نے سے دیکھ کے اس کو کہا، بولا داڑھی منڈا کے آیا ہے تازی تازی، ابھی کل کا رات کہا تھا، میں سمجھا توبہ کر لی ہوگی داڑھی سے، ابھی پھر جو ہے صاف کرا کے پھر کہتا ہے بیعت کرو، اصلاح کے لیے حاضر ہوا ہوں، بیعت کروں، شرم نہیں آتی، گناہ کبیرہ کر کے آئے ہو۔ تو اس بزرگ نے کہا حضرت اگر اصلاح مقصود نہ ہوتی، داڑھی اگر ہوتی تو پھر آپ کے پاس آتا کیوں؟ آیا اس لیے ہوں، آپ حکیم الامت ہو، میں مریض الامت ہوں۔ حکیم کا کام ہے دوا علاج کرنا، میں بیمار ہوں تبھی تو آیا ہوں۔ تو حضرت نے اپنا اصول توڑ دیا، اب فرمایا جو داڑھی منڈائے گا اس کو بیعت کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے سمجھا دی بات۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ تو انسان کو اپنی فکر کرنی ہے، مرتے دم تک کرنی ہے، بلکہ قال العلماء، علماء نے کہا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، یا موت مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ 2 مفہوم ہے اس کے، ایک یہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، ایک مفہوم یہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو مر جاؤ یہ مطلب نہیں جا کے خودکشی کرو مرنے سے پہلے، بلکہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے مر جاؤ کہ اپنی خواہشات نفسانی کو باز رکھو، اس کو مار دو، وہ گناہ کے تقاضے سے باز آتا۔ اب اس کو ماریں کیسے؟ تو فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لو، روزانہ اپنا حساب لو، اپنے نفس سے لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کے لیے 4 چیزیں بیان کی، ایک ہے مشارطہ، ایک ہے مراقبہ، اور ایک ہے محاسبہ، اور ایک ہے معاقبہ۔ تو یہ 4 چیزیں 24 گھنٹے میں اگر ہم چلائیں ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور یہ 4 چیزیں مرتے دم تک چلانی۔ سب سے پہلے ہوتا ہے مشارطہ، مشارطہ یعنی شرط لگانا اپنے نفس سے، یا اس کو بعض علماء نے معاہدہ کہا ہے، معاہدہ کرنا۔ مشارطہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے؟ جو پہلی چیز فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مشارطہ اور معاہدہ کرے کہ آج اٹھنے کے بعد سونے تک مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے نفس سے مشارطہ، یہ شرط لگائے تجھے گناہ نہیں کرنے، آج بد نظری نہیں کرنی ہے، آج محفل میں کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، آج یہ جو فلاں گناہ کے جو کام انسان کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں کون سے کام کرتا ہوں، یہ آج نہیں کرنے ہیں، اور اپنے نفس کو تقاضوں سے، خواہشات سے باز رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے۔ معاہدہ کرے، صبح معاہدہ روزانہ کرے۔ تو ایک کام کر لیا معاہدہ، اور دوسرا کام ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ یہ ہے کہ جب گناہ کا تقاضا اس سے پہلے سوچ لے یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضامندی ہے یا ناراضگی ہے، یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے جو کرنے لگا ہوں، یا جو زبان سے بات کہنے لگا ہوں، تھوڑا سوچ لے، یہ سوچنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تھوڑا سوچ لے یہ جو زبان سے کہنے لگا ہوں اس میں گناہ تو نہیں ہے، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی مسلمان کی جو زبان سے نکال رہا ہوں۔
تو چاہے بات ہو چاہے وہ کام ہو اس سے پہلے سوچ لے یہ نافرمانی تو نہیں، گناہ کا کام تو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے محاسبہ۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جائے، صبح فجر سے لے کر رات کو عشاء کے بعد بستر تک آنے کے بعد بستر پہ سونے سے پہلے تھوڑا سوچے کہ صبح سے لے کر جو معاہدہ کیا تھا نفس سے کہ نفس تجھے تقاضوں سے، گناہوں سے، خواہشات سے باز رکھوں گا، گناہوں سے بچا کے رکھوں گا، اس معاہدے پہ کتنا عمل ہوا ہے اس کا حساب لگائے۔ محاسبہ، حساب لگائے کہ صبح بد نظری تو نہیں ہوئی، غیبت تو نہیں ہوئی، صبح کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، بے حیائی تو نہیں ہوئی، فحش عریانی میں تو مبتلا نہیں ہوا۔ تو صبح سے لے کر رات تک اپنے نفس کا محاسبہ لے، حساب لے اس سے۔ جب حساب لے گا تو پتہ لگا کہ بازار گیا تھا، بد نظری ہوئی 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، غیبت ہو گئی 1 مجلس میں، 2 مجلس میں، جو جو گناہ اس دن میں ہوئے وہ معاہدہ جو ٹوٹا، اس محاسبے کے بعد اب اپنے نفس سے لے حساب، معاقبہ، اپنے نفس کو سزا دے۔ محاسبے کے بعد اپنے نفس کو معاقبہ، سزا دے، اور وہ سزا یہ ہے اگر فجر کی نماز نکل گئی تو 8 رکعت نفل پڑھ لے، اگر آج غیبت ہو گئی ہے تو 50 روپے صدقہ کرے، اپنے نفس کو سزا دے، اس کو کہتے ہیں معاقبہ۔ 50 روپے خیرات کر دے، صدقہ دے، ساتھیوں کا اکرام کر دے، اپنے نفس کو سزا دے۔ توبہ بھی کرے، صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی گناہ ہوا توبہ کرے، اللہ سے دعا مانگے، ہمت سے کام لے، نفس کو سزا دے، چاہے وہ سزا جانی ہو چاہے مالی ہو۔ جو یہ 4 کام کر لے گا، روزانہ کرے گا، مرتے دم تک کرتا رہے گا، اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ تو پہلی چیز ہے معاہدہ، کہ فجر کی نماز کے بعد معاہدہ کرے کہ سونے تک مجھے نفس سے معاہدہ کرے گناہ سے باز رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنے دینا۔ اور جب گناہ کا موقع آ جائے تو مراقبہ، سوچے یہ کام اگر کروں گا تو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہوگا مجھ پر، مرنے کے بعد کیا جواب دوں گا، تھوڑا مراقبہ۔ اور تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے بستر پر آئے تو محاسبہ، حساب لے آج کتنے گناہ ہوئے، کتنے سے بچ گیا، جن گناہوں سے بچ گیا اس پر شکر کرے، اور جو گناہ ہو گئے اس پر توبہ کرے۔ توبہ کے بعد دعا کرے، گناہ سے بچنے کی اللہ سے مانگے، دعا کرے، اور دعا کے ساتھ پھر ہمت بھی کرے گناہ سے بچنے کی، اور ساتھ ساتھ چوتھی چیز معاقبہ، کہ نفس کو سزا دے، اور وہ سزا یہ ہے چاہے جانی ہو چاہے مالی ہو کہ 8 رکعت 20 رکعت نفل اپنے اوپر لازم کرے۔ سونے سے پہلے مجھے 8 10 12 20 نفل پڑھنے ہیں، اور وہ نفل پڑھے تاکہ جو گناہ ہوئے اس کی سزا میں 20 نفل پڑھ کے پھر سونا ہے، ورنہ نفس کو سونے نہیں دیتے۔